ناظرین اکرام، قطر میں ہمیشہ سے ایسے ہی دولت کی فروانی نہ تھی۔ بلکہ 1950 کی دہائی میں تو قطر کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ لیکن قطر میں گزشتہ 50 سالوں میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ملے، جس کے بعد اس کی قسمت بدل گئی۔ آج کی تاریخ میں قطر دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے اور یہی اس کی امیری کی چابی ہے۔ دوحہ پر بادل چھائے ہوئے تھے، ایسے میں ہم اپنے کمرے سے باہر نکل کر جیسے ہی مرکزی چوک پر آئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ قطر نیشنل میوزیم، جس کے بہت چرچے تھے، ہمارے بالکل ساتھ تھا۔ ایک خوشگوار احساس لیے ہم اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ چونکہ ہماری منزل آج کچھ اور تھی، اس لیے میوزیم کا تذکرہ پھر صحیح۔ قطر کو 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد قطر کے شیخ خلیفہ نے سیکیورٹی کے لیے سعودی عرب کا دامن تھام لیا۔ قطر کی خارجہ پالیسی کے تانے بانے سعودی عرب طے کرتا تھا۔ یہ بات شیخ خلیفہ کو پسند نہیں تھی۔ ان کے بیٹے شیخ حماد کو تو یہ بات اور بھی ناپسند تھی۔ 1952 میں پیدا ہونے والے شیخ حماد آزاد خیال انسان تھے۔ شیخ حماد اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا قطر کو ایک آزاد ملک کے طور پر جانے، نہ کہ سعودی عرب کے کٹ پتلی کے طور پر۔ آخرکار 1995 میں ایک بھی گولی چلے بنا اور خون کا قطرہ بہے بغیر قطر کا اقتدار شیخ حماد کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لندن کی طرح دوحہ بھی بے وفا ہو چکا تھا۔ ہم نے فوری کرنسی تقسیم کروا کر مشکل سے بچنے کی ٹھانی، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ بس کا ڈرائیور ایک دفعہ پھر ہمیں غلط جگہ اتار کر جا چکا تھا اور ہم برستی بارش میں نیپالی بھائی سے درست راستہ معلوم کر رہے تھے۔ اتنے میں پاکستانی حربہ کام آیا۔ حضرات السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں سر نام کو سید انامیہ، بنگلہ دیش سیلیٹ سے تعلق ہے ہمارا، اور میں یہاں 1983 سے یہاں قطر پہ ہوں۔ یہ صاحب کو ملا، انہوں نے راستہ یعنی بھول گیا تو میں ان کو صحیح جگہ پہ پہنچا رہا ہوں۔ آج ہی آیا ہوں، یہ صاحب پاکستان سے، اور یہاں بھٹک گیا تو میں ان کو لے جا رہا ہوں۔ آپ سب کا دعا چاہیے، سب سلامت رہو۔ دنیا کے اتنے تمام بھائی لوگ یہ سب دیکھ رہا ہے، دنیا کے انسان یعنی سب جو دیکھ رہا ہے، سب ہمارا بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ یہ جس کامیاب کے لیے آئے، جو کام کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یاد رہے ناظرین کہ UAE میں لفٹ دینے والے کو جرمانہ ہے، شاید یہاں نہیں ہوگا۔ امید تو اچھی رکھنی چاہیے۔ اور ہاں، مجھے یوں ہائی وے کراس کرتا دیکھ کر آپ یہ غلطی نہ کر لیجئے گا۔ یہ تو میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ زیبرا کراسنگ کے بغیر سڑک کراس کرنے کا مطلب اپنی شامل آپ بلانے کے مترادف ہے۔ بس ہم پردیس میں بھی دیسی ہی رہے۔ قطر نیشنل کنونشن سینٹر آرٹ اور فن کا بہترین اور خوبصورت امتزاج ہے۔ لاتعداد آڈیٹوریمز، سیمینار رومز اور تھیٹرز اور نہ جانے کیا کیا۔
بھیگتی بارش کے بعد آج کے دن کا ہمارا اگلا ہدف قطر نیشنل لائبریری ہے۔ اس کی کہانی اگلی قسط میں